الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، الکبائر کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج ہم کبائر میں سے سب سے پہلے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال اس سلسلے میں جانتے ہیں۔ سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنا بھی بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو نقل کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان الذی یأکل او یشرب فی آنیۃ الفضۃ والذہب انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، کہ جو آدمی بھی سونے یا چاندی کے برتن میں کھاتا اور پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ انڈیلتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سونا یا چاندی کے برتن میں کھانا اور پینا حرام ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور برتن ہی نہیں بلکہ اگر چمچے ہوں، ڈبہ ہو، قلم ہو تو یہ بھی حرام ہے۔ ہاں، اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ عورتیں سونا کا زیور استعمال کریں، اور مرد کے لیے بھی اس بات کی گنجائش پائی جاتی ہے کہ چاندی کی انگوٹھی وغیرہ استعمال کرے۔ لیکن سونا ہو یا چاندی ہو، اس کے برتن استعمال کرنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی استعمال نہیں کرتا ہے، ڈیکوریشن کے لیے رکھے ہوا ہے، چاہے برتن ہو یا کوئی بھی چیز ہو، فیشن کے طور پر اپنے گھر میں سجا کر رکھا ہوا ہے، تو یہ بھی حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہوا کہ سونے یا چاندی کے برتن کا استعمال کرنا۔ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بغیر اجازت کے لوگوں کے گھروں میں جھانکنا۔ دروازے کے پیچھے سے یا کھڑکی کے پیچھے سے یا جیسے بھی ہو، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے جھانکنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ پردے کی جگہ پر نظر نہ پڑ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، کہ اجازت لینے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ غلط جگہ پر نگاہ پڑ جائے۔ بدنگاہی کی خاطر ہی اجازت لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی انسان کھڑکی سے ہو، پردے کی جگہ کو دیکھتا ہے، دروازے کی اوٹ سے پردے کی جگہ کو دیکھتا ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری طبیعت خود کہتی ہے کہ یہ کام نہایت ہی گندہ ہے۔ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے پردے کے مقامات کو کوئی دوسرا دیکھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لیے بھی یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ کسی کے پردے کے مقامات کو دیکھیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اور اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقهوا عینہ، کہ جو کوئی بھی کسی کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھانکتا ہے تو ان کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دے۔ یعنی آنکھ کو پھوڑنا جائز ہو جاتا ہے ایسی حالت میں جب کہ کسی انسان کو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے گھر میں جھانک رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔
بلکہ مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم ففقعوا عینہ فلا دیۃ ولا قصاص، کہ اگر کوئی آدمی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکتا ہے اور یعنی گھر والا اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں تو اس پر کوئی دیت اور کوئی قصاص نہیں۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کی حرمت کو پامال کرنا، کسی کے پردے کے مقامات کو دیکھنا ہماری شریعت میں کتنا گندا کام ہے۔ اسی لیے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی جائے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا چاہے جس شکل میں بھی ہو، مردوں کے لیے سونا پہننا چاہے جس شکل میں بھی ہو حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل لاناث امتی الحریر والذہب وحرم علی ذکورها، کہ میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونا جائز قرار دیا گیا ہے اور مردوں پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عورتوں کے لیے تو ریشم استعمال کرنا حلال ہے، اور ریشم سے مراد جو اصل ریشم ہوتا ہے، بناوٹی ریشم نہیں، بناوٹی ریشم مصنوعی ریشم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو اصل ریشم ہے وہ ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے سونا بھی عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور آج کل سونے کی بنائی ہوئی گھڑیاں بھی چلتی ہیں، اسی طریقے سے انگوٹھی بھی بہت عام ہے، مردوں کو شادی وغیرہ میں تحفہ کے طور پر انگوٹھی دی جاتی ہے، ایسا گفٹ کے طور پر بھی لینا حرام رہے گا، جائز نہیں ہوگا۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے کھینچ کر کے پھینک دیا اور پھر فرمایا کہ یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کہ کیا بات ہے کہ تم میں سے ایک آدمی دیدہ و دانستہ آگ کے انگارے اپنے ہاتھ میں ڈالتا ہے، اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے پہنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکال کر کے پھینک دیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو کسی نے کہا کہ اسے اٹھا لو اور کسی جائز کام میں استعمال کر لینا، تو اس نے کہا کہ جس انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر پھینک دیا، اللہ کی قسم میں اسے ہرگز نہیں اٹھاؤں گا۔ برکیف سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ فیشن کے طور پر ہار پہنتے ہیں۔ فیشن کے لیے یہ تو مغربی تہذیب کی پیداوار ہے کہ فیشن کے لیے ہاتھ میں دھاگا باندھا جاتا، اگر فیشن کے طور پر ہے تب تو یہ حرام ہوگا، اور اگر کسی عقیدے کے تحت ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو جائے گا تو یہ صرف حرام نہیں بلکہ یہ شرک بھی ہو جائے گا، شرک اصغر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت کے مطابق، حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں چھلا دیکھا تو پوچھا کہ یہ تم نے کیوں باندھ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ من الواہن، ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں نے باندھ رکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا وإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا، کہ اسے نکال پھینکو، اس کی وجہ سے تمہاری بیماری اور زیادہ ہوگی، اور اگر تم اسے پہنے ہوئے مر گئے تو کسی صورت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو بہت سارے لوگ سونا کا کیا پہنتے ہیں؟ ہار پہنتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ حرام ہے کہ سونا پہننا جائز نہیں ہے مرد کے لیے، اور دوسری طرف غیر قوموں کی مشابہت بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے
عورتوں کا باریک اور تنگ لباس پہننا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آج مغرب کی تقلید کا نتیجہ ہے کہ مرد مکمل کپڑے پہنتا اور عورت شارٹ سے شارٹ کپڑے پہنتی ہے، تنگ سے تنگ کپڑے پہنتی ہے، مختصر سے مختصر کپڑا پہنتی ہے اور اس کو فیشن تصور کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ عورتیں پہنی بھی ہوں گی، ننگی بھی ہوں گی، اور اس کا ظاہرہ آج ہم اپنے سماج میں دیکھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قسم جہنمیوں کی ایسی ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ قوم معہم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، کہ ایک قوم وہ ہوگی جن کے پاس گائے کی دموں کے جیسے کوڑے ہوں گے، ان سے وہ لوگوں کو مارتے پھریں گے۔ وَنِسَاءٌ کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، کہ کچھ ایسی عورتیں ہوں گی جو پہنی بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی، پہنی بھی ہوں گی اور ننگی بھی ہوں گی، سیدھے راستے سے بہکنے والی ہوں گی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نصیب نہیں ہوگی۔ یعنی جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت پر آ رہی ہوگی۔ تو اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسی عورتیں جو تنگ سے تنگ لباس پہنتی ہیں، ایسی عورتوں کے تعلق سے کیسی وعید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی ایسی عورتوں کو نہیں ملیں گی جو پہنی بھی ہوتی ہیں اور ننگی بھی ہوتی ہیں۔ بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ جب وہ ٹی شرٹ پہنیں گی تو ٹی شرٹ پر بھی فحش باتیں لکھواتی ہیں، یا فحش باتیں لکھے ہوئے ٹی شرٹ کو خرید کر کے فیشن کے طور پر اسے زیب تن کرتی ہیں۔ یہ نئے زمانہ کا فیشن ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا تھا کہ ایسی عورتیں پہنی بھی ہوں گی، ننگی بھی ہوں گی، یہ جنت میں نہیں جائیں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے سال کی مسافت میں آ رہی ہوگی۔ لہذا بال میں بال چپکانے، بال میں بال لگانے سے بھی بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جن سے مخالف کی مشابہت، یعنی مرد کی عورت کی شکل اختیار کرے اور عورت مرد کی شکل اختیار کرے۔ مرد کو اپنی بناوٹ پر فخر ہونا چاہیے، عورت کو بھی اپنی بناوٹ پر فخر ہونا چاہیے، لیکن اگر مرد عورت کی شکل اختیار کرتا ہے یا عورت مرد کی شکل اختیار کرتی ہے تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی ایسی عورت پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں
اور ایسے مرد پر لعنت فرمائیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مشابہت بات کرنے میں زنانہ شکل اختیار کرنا، یا عورت بات کرنے میں مردوں کی شکل اختیار کرے، یا شکل و صورت میں لباس عورت مردوں کا لباس پہن لے یا مرد عورت کا لباس پہننے کی کوشش کرے، تو یہ جنس مخالف کی مشابہت ہے اور اس سے ہماری شریعت منع کرتی ہے۔ پر نئے تہذیب کا فیشن ہے کہ ایک عورت مرد کے لباس کو پہننے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو ہمیں اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے بالوں کو سیاہ کرنا، یعنی کالے بال کو سیاہ کرنا بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال بالکل سفید ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب دیکھا تو فرمایا کہ غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، کہ اس کے سفید بالوں کو کسی چیز سے بدل دو اور سیاہی سے بچو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر بال سفید ہو چکے ہیں، چاہے داڑھی کے بال ہوں یا سر کے بال ہوں، تو اس سفیدی کو دوسرے کلر میں چینج کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سفیدی کو چینج کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہتر رنگ کیا ہے کہ ان احسن ما غیرتم بہ ھذا الشیب الحنہ والکتم، کہ اس سے سفیدی کو اگر تم بدلنا چاہتے ہو تو سب سے بہتر رنگ یہ ہے کہ مہندی اور وسمہ کا استعمال کرو، جس میں سیاہی مائل رنگ ہو جاتا ہے۔ تو سیاہی مائل رنگ ہو سکتا ہے لیکن خالص سیاہی کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور خالص سیاہ رنگ استعمال کر کے سفید بال کو کالا کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جاندار کی تصویر۔ جاندار کی تصویر بھی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے سخت ترین عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، یعنی سب سے سخت عذاب ایسے انسان کو ہوگا جو تصویر بناتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تصویر بناتے ہیں۔ یہاں پر ہم یہ بات عرض کریں گے کہ تصویر کی دو شکل ہو سکتی ہے۔ ایک تصویر جو آلہ کے ذریعہ لی جائے، جیسے موبائل سے تصویر لیتے ہیں یا کیمرہ ہی سے تصویر کیوں نہ لیں، اور تصویر کی دوسری شکل یہ ہے کہ ہاتھ سے تصویر بنائی جائے۔ تو اگر کیمرہ سے تصویر لی گئی ہے تو بعض علماء اس کے جواز کے قائل ہیں، بشرطے کہ کسی حکمت اور مصلحت کے ساتھ وہ تصویر لی جائے، کیونکہ اس میں ہاتھ کا دخل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ تصویر جس میں ہاتھ کا دخل ہے، ہاتھ سے تصویر بنائی گئی ہے، یا کیمرہ سے ہی تصویر لی گئی لیکن ہاتھ سے اس کو سجایا گیا ہے، تو ایسی تصویر کی حرمت کے بارے میں سارے علماء کا اتفاق ہے۔ البتہ کچھ تصویریں ایسی ہوتی ہیں جو ضرورت کے تحت بنائی جاتی ہیں، جیسے سول آئی ڈی کی تصویر ہے، پاسپورٹ پہ تصویر ہے، تو چونکہ ضرورت کے تحت ہے اس لیے وہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ اگر آلہ کے ذریعہ تصویر لی گئی ہے تو بعض علماء اگر اس میں ہاتھ کا دخل نہیں ہے
تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جائز کہا ہے، اور کہا ہے کہ جیسے آپ سمندر کے سامنے میں حاضر ہوں تو آپ کا فوٹو پانی میں دکھائی دیتا ہے، بالکل ویسے ہی اسی شکل کو کیمرہ کیچ کرتا ہے، لہذا یہ تصویر حرمت میں شامل نہیں ہوگی۔ لیکن بہرحال اگر فیشن کے طور پر تصویر لینے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے ہیں تو اس سے بچنا ہی چاہیے۔ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جھوٹا خواب بیان کرنا۔ خواب کی حقیقت ہے، خواب میں اچھی چیزیں بھی ایک انسان دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی سستی شہرت کے لیے، لوگوں پر اپنا رعب قائم کرنے کے لیے، یا دینداری کا ڈھونگ رچانے کے لیے کوئی آدمی جھوٹا خواب بیان کرنا شروع کرے، بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دعویٰ کریں گے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، کہ اگر کوئی آدمی خواب میں مجھے دیکھتا ہے تو واقعی اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو اسے اسی شکل میں دیکھنا ہوگا جس شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہے، یعنی جو حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اسی حلیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو واقعی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ لیکن اگر اس حلیہ میں نہیں دیکھتا تو اس نے شیطان کو دیکھا ہے، کیونکہ شیطان آ کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، پر شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ نہیں اختیار کر سکتا۔ تو اسی لیے اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس نے کس حلیہ میں دیکھا ہے، کیا وہی حلیہ ہے جو حلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں بیان کیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو واقعی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ لیکن اگر جھوٹا کوئی دعویٰ کرتا ہے خواب دیکھنے کا یا جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو اس کی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من تحلم بحلم لم یرہ کلف ان یعقد بین شعیرتین ولن یفعل، کہ جو آدمی بھی جھوٹا خواب بیان کرتا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں، جھوٹا خواب بیان کرتا ہے جسے اس نے دیکھا نہیں، تو کل قیامت کے دن اس کو مکلف کیا جائے گا، اس کے حوالے یہ مشکل کام سونپا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگائے۔ جو کے 2 دانے، ظاہر سی بات ہے کہ جو کا دانہ ہے اس میں گرہ لگانا یہ تو عجیب بات ہوئی نا۔ تو نہایت ہی مشکل کام اس کے سر ڈالا جائے گا کہ جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگائے، اور وہ ایسا ہرگز نہ کر سکے گا، ولن یفعل۔ تو یہ کام بھی نہایت غلط ہے کہ ایک انسان جھوٹا خواب لوگوں سے بیان کرے اور دینی رجحان قائم کرنے یا سستی شہرت حاصل کرنے یا مال وغیرہ اکٹھا کرنے کا اس کو بہانہ بنائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ پر کیف یہی کچھ بڑے بڑے گناہ تھے جو آج کے اس درس میں پیش کیے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں ہم بڑے بڑے گناہوں کا یہ کورس ختم کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔